السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپریڈ اسلام کے معزز ناظرین، جیسے آپ کو تھمبنیل دیکھ کر اس ویڈیو کے متعلق معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا سے رزق میں بے بہا برکت اور اپنا ذاتی گھر حاصل کرنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل اور کرم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ہم نے نہ اللہ سے درخواست کی اور نہ ہی ہم اس قابل تھے کہ ہم اللہ کو کہتے کہ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ لہٰذا یہ اللہ کا محض احسان ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس کی بہترین صورت جو ہمیں سکھلائی گئی ہے وہ شریعت مطہرہ پر عمل ہے۔ ہماری کسی بھی قسم کی پریشانی ہو یا حاجت ہو یا کوئی ہمارا کام اٹکا ہوا ہو تو اس کے متعلق شریعت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور اس کا عملی نمونہ بھی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے دیا ہے، جس کا یوں اظہار قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جن کے نقش قدم پر چل کر ہماری زندگی کامیاب ہوگی اور خوشگوار گزرے گی۔ اب میں آپ کو وہ دعا بتاتا ہوں جسے ہم اپنا ذاتی گھر اور گھر میں رزق میں برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہایت مختصر اور جامع دعا ہے، جس کے اہتمام سے ہم اپنی مقصودی عبادت یعنی نماز بھی قائم کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ نماز مومن کی معراج، نماز ہی کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ دعا بھی وضو کرتے وقت ہی پڑھنی ہے۔ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اسکرین شاٹ بھی لگا دیتا ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا ہے، اس کے اہتمام سے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں اللہ غیب سے رزق بھی عطا کرے گا اور گھر کے اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ اس دعا کو آپ لوگوں نے وضو کرتے ہوئے پڑھنا ہے اور توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دعا ہے، اور دعا میں جب تک اللہ کی طرف توجہ اور دھیان نہ ہوگا دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر دعا کی شرط ہے، اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جب توجہ اور دھیان دعا کی طرف نہیں ہوگا، اللہ کی طرف نہیں ہوگا، تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ مزید نبوی وظائف کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ذہنی الجھنوں، ذہنی پریشانیوں اور مختلف قسم کی روحانی بیماریوں سے متعلق مستند وظائف نبوی حاصل کریں اور سنت زندگی گزاریں۔ سنت ہی میں اللہ جل شانہ نے خیر اور بھلائی رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔